ایک اہم ترین مسئلہ جو عقائد سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسا یا آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ خالق کائنات بے مثل و بے مثال ہے، وہ خالق ہے، اور اس خالق پروردگار نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، بے نظیر بنایا۔ آپ کا کوئی ہمسر نہیں، یہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگ نعوذ باللہ کچھ قسم کی باتیں ایسے ہی کرنے لگے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمسری کا، برابری کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے کچھ عبارتیں تحریر فرمائی ہیں جو آپ کی کتاب انوار احمدی کے صفحہ 142 سے 143 تک لکھی گئی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، شیخ الاسلام نے کیا فرمایا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، الحاصل ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو قدر و منزلت اور خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک ہے، اس کا کچھ شمار و حساب نہیں۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس جو بھی ہے اس کو کوئی نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ حد و حساب لگا سکتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ منشا اور سبب اس کا کیا ہے، کیونکہ اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں تو اور بھی رسول تھے، جملہ 313 رسول ہیں، انبیاء کرام بھی جملہ 1,24,000 گزرے ہیں۔ تو ان تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور شان عطا فرمائی وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور کو ایسا بنائے، بس رب نے بنا دیا۔ کسی محنت اور کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ابھی یہ عالم بنا بھی نہیں تھا۔ حضور کی شان ایسی رب نے ذکر فرمائی کہ ابھی یہ عالم بنا بھی نہیں تھا، تبھی سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چرچے سارے جہانوں کی اس وقت کی مخلوقات میں بھی ہونے لگے، اور تمام مخلوق بننے سے پہلے رب نے اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ تو یعنی دنیا میں کوئی آنے کے بعد عمل کرے، کوشش کرے، عبادت کرے تو اسے درجے ملتے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کو جسمانی طور پر پیدا کرنے سے پہلے ہی سارے مرتبے اور سارے درجے عطا فرما دیے۔ عام لوگوں میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت میں یہ فرق ہے، اس کو حضرت واضح فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین، حضرت آخر میں یہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر فرشتہ ذکر میں آپ کے رطب اللساں ہیں۔ حضور کے ذکر میں ہر فرشتہ تر زبان رکھتا ہے اور بزبان حال نغمہ سرا ہے۔ حال سے کہہ رہا ہے ہر فرشتہ، کیا کہہ رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد کوئی برتر ہے تو حضور آپ ہیں، بس بات اتنی ہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی امتی معاذ اللہ، اس قسم کے لوگ گزرے ہیں، ان کی تردید فرمائی حضرت نے، اور اس طرح کے جملوں کی تکفیر بھی فرمائی کہ امتیوں میں اگر کوئی عبادت کر لے زیادہ تو معاذ اللہ، وہ کہہ رہے تھے اس وقت کے بعض بے وقوف کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مرتبہ مل سکتا ہے معاذ اللہ۔ حاضرین، اس کا جواب دیتے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک طرف انبیاء اولو العزم نعت گوئی میں مصروف ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام حضور کی تعریف کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ کوئی آرزو امتی ہونے کی کر رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور کوئی ان کا توسل کر کے حق تعالیٰ سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگ رہے ہیں حضور کا وسیلہ لے کر۔ اس کے بعد فرمایا کہ
نہیں معلوم کون سی جانفشانی آپ کی قبل وجود حق تعالیٰ کو ایسی پسند آ گئی، یعنی حضور کے تشریف لانے سے پہلے کس عالم میں حضور نے کیا رب کی عبادت کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا، اس قدر افزائی ہوئی۔ حاضرین، یہ خاص فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اس طرح بیان فرمانے کے بعد ان لوگوں کا جو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کر رہے تھے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجیاں حضور کے ہاتھوں میں ہوں گی اور جنت کی سلطنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم ہے۔ پھر یہ خیال اس وقت جو لوگوں نے کہا تھا معاذ اللہ کہ کوئی دوسرے کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، معاذ اللہ، حضرت شیخ الاسلام کے ہم زمانہ یا آپ سے کچھ پہلے والے لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسے کفریہ عبارتیں لکھی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے ماننے والے لوگ بھی اب دنیا میں موجود ہیں، کچھ ایسے ہی قسم کے لوگ تھے، ان کا رد کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک طرف حضور کی شان ایسی جو اوپر بیان کی، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جنت کی سلطنت حضور کو مسلم ہے، پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یہ عبارت لکھا تھا ان لوگوں نے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اور سارے جہانوں میں اسی کی سلطنت ہے۔ جب خالق کائنات کے قدرت میں اس کا ظہور ممکن نہیں ہے کہ حضور کے جیسا کوئی بن سکے، پھر تم کس پر ایمان لاتے ہو؟ کس نے بیان کیا ہے کہ کوئی اور نعوذ باللہ حضور کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ یہاں تو ازل و ابد کا انحصار ہو گیا، یعنی ابتدا سے انتہا تک بے مثال مخلوق صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، ازل سے ابد تک کا یہاں انحصار ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ کچھ اور کہنا، اس بات میں خامہ فرسائی کرنا، کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ یہ جو کہا گیا یہ تو بات ہے، یہ نعوذ باللہ کہ حضور کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے جیسی فضیلت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، یہ کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو طمع یعنی خواہش تو درکنار، خیال تک نہیں آ سکتا کہ حضور کی ذاتی شرافت اور فضیلت میں کوئی کس قسم کی برابری ڈھونڈے۔ یہ حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی باضابطہ تحریر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس تقریر سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دوسرا شخص خاتم النبیین ہونا محال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں، بے مثال ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حاضرین کرام، انوار احمدی صفحہ 142 اور 143 میں حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔